وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ. سامعین کرام، سورہ روم آیت نمبر 47. آج کا موضوع کیا ہم سب اللہ تعالیٰ کے مجرم ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کا سبق آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ بارش کی خوشخبری سنانے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے تاکہ تمہیں بارش کے ثمرات کی صورت میں اپنی رحمت سے بہرہ اندوز فرمائے، اور تاکہ ان ہواؤں کے ذریعے جہاز بھی اس کے حکم سے چلیں. اور یہ سب اس لیے ہے کہ تم اس کا فضل بصورت زراعت و تجارت تلاش کرو اور شاید تم یوں شکر گزار ہو جاؤ. سامعین کرام، سورہ روم آیت نمبر 47. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ. اور ہم نے بھجوایا آپ سے پہلے بہت سے رسول ان کی قوموں کی طرف. فَجَاءُوهُمْ. پس وہ آئے ان کے پاس بالبینات، واضح دلائل لے کے، تو انہوں نے انکار کر دیا. فَانْتَقَمْنَا. پس ہم نے انتقام لیا من الذین اجرموا، جو لوگ مجرم تھے. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اور یقیناً مومنوں کی امداد جو ہے وہ مجھ پر حق ہے. سامعین کرام، سیاق و سباق اور تمام مضمون کو اگر آپ ایک بنظر غائر دیکھیں کہ مضمون کیا چلا آ رہا ہے، تو وہی توحید کا مضمون ہے جس میں انسان کی نجات ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ مقصد توحید کا اقرار کر لینے اور باطل کا انکار کر دینے سے پورا ہو جاتا ہے. اس توحید کے پیغام کے لیے، توحید کی میں آپ کو وضاحت کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا مقصود ہے، آخرت میری ترجیح ہے، میں دنیا میں زندگی اللہ کے لیے گزاروں گا، یہ توحید ہے، اور اللہ کے حکم سے گزاروں گا، اپنی خواہشات کے بنا نہیں. یہ توحید ہے. سامعین کرام، آسان الفاظ میں میں نے آپ کو بتا دیا. تو شروع سے لے کر آخر تک، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، تمام پیغمبروں کا واحد پیغام تھا: ان اعبدوا اللہ واتقوہ. اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کی نافرمانی سے بچو، اور اس کی اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اس کا حکم مانو اور اس کی ناراضگی سے ڈرو. یہ واحد پیغام تھا. سامعین کرام، پھر رسول ہمیشہ جب آتا ہے تو وہ اپنی بات دلائل کے ساتھ کرتا ہے. سامعین کرام، سورہ روم میں شروع سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، یہ مرکزی مضمون تھا. اور مضمون اس کا یہ ہے کہ لوگوں،
آخرت کی فکر کرو، ورجو الیوم الآخر، آخرت کی فکر کرو کیونکہ تم نے جانا ہے، اور اس کا حل یہ ہے کہ آخرت تم اے انسان اگر تم اپنی اچھی بنانا چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو، دوزخ سے بچنا چاہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کر لو اور کہہ دو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ یہ کلمہ ہم زبانی تو پڑھتے ہیں سامعین اکرام، لیکن یعنی وہ ہے نا ہمارے ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں اور دل سے اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو اس میں ہم ایک کام کر رہے ہیں، زبانی اقرار ہے لیکن دل سے اقرار نہیں ہے اس کی۔ پھر جب دل سے اقرار نہیں ہے اور دل سے یقین نہیں آتا اس بات پہ، اللہ تعالیٰ کی توحید پہ، نہ تو اللہ تعالیٰ کی ہم توحید کو جانتے ہیں نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اگر جان بھی جائیں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے سر جھکانے کے لیے ہم عام طور پہ تیار نہیں ہیں۔ یہ مضامین جو ہیں یہ ہمارے لیے ہیں سامنے کرام۔ یہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو میں نے پڑھی ہے ابھی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا ہے، اس میں کیا مضمون ہے؟ اے رسول، آپ سے پہلے بھی رسول میں نے بھجوائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو ایک خبر دے رہے کہ میں نے آپ سے پہلے رسول بھجوائے ہیں، لیکن جو رسول بھی بھجوایا ہے تو وہ اس کا انکار ہوا ہے۔ جس رسول کو بھی ہم نے بھجوایا ہے عام طور پہ، یعنی مومنین تو ہر زمانے میں موجود ہوتے تھے، نوح علیہ السلام کے متبعین تھے، اور حضرت ہود علیہ السلام کے تھے، حضرت صالح علیہ السلام کے تھے، ان کے متبعین تو تھے، حضرت یعنی لوط علیہ السلام کے تھے، تو یہ ان کے تھے متبعین، لیکن کم تعداد میں تھے، اکثریت نے تو انکار کر دیا تھا۔ تو پھر یہ ہے کہ جب جنہوں نے انکار کیا، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، ہر رسول کی جب اپنی قوم کو آئے تو ان کی اکثریت نے انکار کر دیا۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کچھ لوگ ایمان لے آئے، اکثریت نے انکار کر دیا، تبھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنا پڑی سامنے کرام، وہاں جا کے ایک جماعت تشکیل دینی پڑی، کیونکہ وہاں کے لوگ ایمان لے آئے تھے۔ مکے والوں نے تو انکار کر لیا تھا، پھر وہ یہاں سے نکال بھی دیے گئے، جو ایمان نہیں لایا قتل کر دیے گئے یا چلے گئے۔ تو لیکن اب اس میں ایک بات ہے سامنے کرام، یہاں بہت اہم پیغام ہے اور ایک خبر ہے۔ فانتقمنا من الذین اجرموا، جنہوں نے بھی رسول کی دعوت سے کو جھٹلایا، اس کو جھوٹا سمجھا اور جھٹلایا، تو ان سے میں نے انتقام لیا۔ یعنی یہ انتقام لینا اللہ تعالیٰ کی ایک عادت ہے سامنے کرام، اور یہ تو ایک ایسا وہ ہے، جزا اور سزا کا ایک ایسا قانون ہے سامنے کرام کہ وہ یہاں بھی آپ کے رائج ہے۔ یعنی اچھے لوگوں کو، یعنی آپ کی پولیس ہے، جیلیں ہیں اور مختلف قسم کی سزائیں ہیں، قید با مشقت ہے، پھانسی ہے، یہ ساری سزائیں آپ کے قانون میں ہیں، لیکن آپ جو حکومت کی حاکمیت رٹ کو تسلیم کرتا ہے اور جرم نہیں کرتا، اس کو تو آپ سزائیں نہیں دیتے اس کو، اور جو یعنی حکومت کی رٹ کو چیلنج کرتا ہے اور قانون شکنی کرتا ہے، پھر اس کے لیے مختلف قوانین ہیں اور مختلف سزائیں ہیں۔ آپ دیکھیں جیلیں بھری ہوئی ہیں، یہ مطلب ایک عام ایک روٹین ہے، یہ نہیں۔ آپ امتحانی نظام میں دیکھ لیں، لڑکا امتحان دیتا ہے، ہزاروں طلبہ ہوتے ہیں، اب انہوں نے جو چیٹنگ میں پکڑے جاتے ہیں تو ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے اکثر 3 سال کے لیے، یا پرچہ جو ہے بس اس کا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ یعنی اچھا وہ دیتے ہیں امتحان، قانون شکنی نہیں کرتے، محنت سے کام کرتے ہیں، پرچہ اچھا لکھتے ہیں، ان کو آپ پاس کر دیتے ہیں، کچھ فیل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پاس فیل کا یہ سلسلہ جو ہے جاری ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے سامنے کرام کہ ہم اللہ تعالیٰ کے یعنی ایک تو غافل ہیں، بہت زیادہ غفلت ہے،
یہ ایک حقیقت ہے جس کو آپ کو ماننا پڑے گا. یعنی اللہ تعالیٰ سے بحیثیت رب اور معبود ہمارا رشتہ کٹا ہوا ہے. نہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، نہ تقوی ہے، نہ رضا الہی کا ہم خیال رکھتے ہیں عام زندگی میں. آپ دیکھیں ہماری جو عام رویہ ہے وہ کیا ہے لوگوں کا. یعنی اللہ تعالیٰ سے غافل رہ کے ہم زندگی گزار رہے ہیں. تو اس میں اس کے نتائج کیا ہیں، یا اس کا اثرات یہ ہے کہ ہم بالواسطہ طور پہ مجرم ٹھہرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر ہم رسول کی رسالت سے عملاً انکار کر دیں، جیسے کہ ہم نے کیا ہوا ہے سامعین کرام. یعنی جو زندگی ہم گزار رہے ہیں یہ عملاً رسول کی رسالت کی دعوت سے انکار ہے سامعین کرام. کتنے لوگ ہوں گے جو اللہ ہی کو مقصود واحد انہوں نے بنا لیا ہے یا بنانا چاہتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کو کتنے لوگ ہوں گے جو اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزار رہے ہیں. کتنے لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی رضا الہی کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں. کتنے لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں. کتنے لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. کتنے لوگ ہوں گے جو جنت کے حقیقی خواہش مند ہیں. یہاں تو جنت کی بات کی جائے تو کسی کو یقین ہی نہیں آتا. دیکھا جائے گا، پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ سارے شکوک و شبہات آپ کے ذہن میں موجود ہیں. یقینی طور پہ آپ کے پاس کچھ بھی وہ نہیں ہے. اکثر تو جو زندگی ہم گزار رہے ہیں نا سامعین کرام، یہ ساری کوششیں ہم کر رہے ہیں دوزخ کے لیے. ایک بات میں بالکل واضح طور پہ بتا دوں کہ من چاہی زندگی گزارنے کا انجام، آخرت کو دنیا پر ترجیح نہ دینے کا انجام، اللہ تعالیٰ کو بھلا کے زندگی گزارنے کا انجام صرف اور صرف آگ ہے سامعین کرام. یہ اچھی طریقے سے آپ یعنی نوٹ کر لیں. یہاں بھی یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے آیت نمبر 47، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات کی ہے کہ جس قوم نے اپنے رسول کی دعوت کو جھٹلا دیا قولاً یا عملاً، تو وہ ان سے انتقام لیا اللہ تعالیٰ نے. آج بھی یہ انتقام کیا ہے؟ بدلہ. آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ، یا آپ کے حقوق تلفی کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں میں بدلہ لوں گا مناسب وقت میں. تو انتقام مطلب بدلہ لینا. اس کا یہاں انتقام کے اور یہ اللہ تعالیٰ کی یاد رکھیں سامعین کرام، بہت توجہ رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، ازلی صفت ہے. ذو انتقام، واللہ عزیز ذو انتقام، قرآن کی آیت ہے. آپ اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی دے سکتے ہیں. یہ ذو انتقام اللہ تعالیٰ کی انتقام لینے والا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اور یہ بھی نوٹ کر لیں کہ ہم اس کے دائرہ کار سے باہر نہیں ہیں. ہمیں تو احساس ہی نہیں ہے سامعین کرام، بہت زیادہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ثواب یا اس کے انتقام کا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ثواب دے، عذاب دے، جو مرضی آئے کریں، زندگی ہم نے اپنی مرضی سے گزارنی ہے اور آخرت کو ترجیح نہیں دینی، دنیا کو ترجیح دینی ہے. دیکھیں عام طور پہ ایک یہ قومی معاشرتی المیہ ہے ہمارا. بہت افسوس سے یعنی یہ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کو ہم ڈھونڈتے نہیں ہیں، اس کی تلاش نہیں ہے، اللہ کی رضاؤں کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، اپنے دل کو خوش کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. عام طور پہ آپ دیکھیں نا، یہ ہوس زر جو ہے، کس طریقے سے ہم اس ہوس زر میں مبتلا ہیں. تمام قوم جو ہے ہوس زر، آپ سمجھتے ہیں کہ پیسے میں کوئی طاقت ہے، حالانکہ ساری طاقت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ تعالیٰ اگر آپ کو کوئی تکلیف دینا چاہے تو کوئی اس تکلیف سے آپ کو کوئی بچا نہیں سکتا، اور اگر کوئی خیر دینا چاہے تو ہر چیز پر وہ قادر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے ارادوں کے لیے اسباب کا محتاج نہیں ہے،
وہ مسبب الاسباب ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے۔ یہاں جو ہم آیت پڑھی ہے سامنے کرام، اس میں ایک بات اور ہے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی امداد مجھ پہ حق ہے ان کا۔ بہت اہم جملہ ہے، اس پہ آپ غور کریں، آپ کو ایک گنا تسلی ہوگی، آپ کا دل بڑا ہو جائے گا اگر آپ اس پہ یقین کر لیں۔ عام طور پہ تو یہ ہے کہ ہمارا اللہ کی امداد پر کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ عام طور پہ میں دیکھتا ہوں بہت سے لوگ سامنے کرام، اللہ تعالیٰ کا جو رحمت ہے، جو اس کی فضل ہے، جو اس کی چاہت ہے، جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، فعال، اس پہ ہمارا یقین نہیں ہے۔ بس ہمارا ظاہری اسباب اور اس پہ بھروسہ ہے کہ یہ ہوگا تو یہ ہو جائے گا، میں کوشش کروں گا تو کچھ بن جائے گا، اپنے زور بازو پہ بھروسہ ہے۔ دنیا والوں پہ آپ دیکھیں، ہم دنیا والوں کے ساتھ توقعات لگا لیتے ہیں، بھئی وہ آئی جی صاحب کا خاص بندہ ہے، وہ وزیر اعلیٰ کا خاص بندہ ہے، اس سے ملو، وہ تمہارا کام کرے گا، یہ ہم کہتے ہیں نا۔ تو ذرائع پہ ہمارا بھروسہ ہے اور اللہ پہ جو مسبب الاسباب ہے اس پہ ہمیں بھروسہ نہیں ہے۔ لیکن اس کو یعنی اس بات کو ایک طرف رکھے، مومن جو ہے، یہاں مومن کا تذکرہ ہے، مومن جو ہے وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ مومن کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے اپنے مال و جان کا سودا اللہ تعالیٰ سے کر لیا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین، وہ بھی مومنین ہیں، یہ بھی مومنین، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، جنت ہے ان کے لیے، اور جنت دنیا بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت بنا دیتا ہے۔ سامنے کرام، جنت کیا ہے؟ کہ آپ کا دل مطمئن ہو، آپ کے دل میں اللہ، مومن کے دل میں کون ہوتا ہے؟ دنیا تو نہیں ہوتی، اللہ ہوتا ہے۔ قلب المؤمن عرش الرحمن ہے، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے، اس میں اللہ رہتے ہیں۔ اب جس دل میں اللہ رہتے ہیں تو اللہ بس، باقی ہوس، اس کو تو پھر کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ حقیقی کارساز ہے، حقیقی مولا ہے، حقیقی مددگار ہے، یہ وہ وکیل ہے۔ وکیل مطلب آپ اس کے کارساز ہے، آپ اپنے تمام معاملات اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ مومن جو ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اللہ تعالیٰ کافی ہے ہمارے لیے۔ یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے جس میں اللہ پہ اعتماد نہیں ہے، اللہ پہ بھروسہ کامل نہیں ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ پہ، صرف اللہ پہ بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ تو ایسا بھروسہ نہیں، اس کی وجوہات ہیں، اور وجوہات میں آپ کو عرض کرتا رہتا ہوں۔ تو کہ ہمارا یہ ایمان جو ہے وہ ہمارے دل میں نہیں ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو وہ شعر جو اکثر میں آپ کو سناتا ہوں نا، کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ آپ اس معاشرے میں دیکھ لیں سامنے کرام کہ ہم نے بتوں سے امیدیں لگا رکھی ہیں، بت، اور یہ بت پرستی ایک قسم کا بت پرست معاشرہ ہے، یعنی مادہ پرست، میں بھی آپ کو الفاظ کہتا ہوں نا، مادہ پرستی ہے یہاں، اس معاشرے میں مادہ پرستی ہے، اللہ پرستی نہیں ہے، اللہ کی پرستش نہیں ہے، لیکن مادہ پرستی ہے۔ آپ نے ظاہر ہماری زندگی، ہم نے اپنی زندگی جو ہے وہ ظاہر کے لیے وقف کر دی ہے، آخرت فراموش بن گئے ہم۔ کیا؟ آخرت فراموش۔ اور یہ اس کے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، تو یہ ایک عام، یہ ایک فضا ہے۔ میں اور آپ آخرت فراموش لوگوں کے درمیان رہ رہے ہیں جنہوں نے آخرت کو بھلا دیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، بڑے بڑے مظاہر ہیں، آپ کا میڈیا ہے جو کروڑوں کی تعداد میں اس کے وہ ہیں، تو وہ چاہتا کیا ہے؟ جو میڈیا دکھاتا ہے وہی چاہتا ہے، فحاشی، عریانی،
بے مقصدی زندگی، فضول گفتگویں، یہ سارا ہماری چاہت ہے، تو وہ آپ دیکھ لیں میڈیا کھلے طور پہ وہ سودے بیچ رہا ہے جو آپ چاہتے ہیں۔ یہ ایک بہت یعنی افسوسناک بات ہے، افسوسناک صورتحال ہے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے، ہمیں جاگ جانا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو پہچان لینا چاہیے، ہمیں اپنے مقصد حیات کو پہچان لینا چاہیے۔ تو پھر اگر ہم اپنے مقصد حیات کو اگر ہم نے پہچان لیا اور اللہ پہ ایمان لے آئے اور دل سے ایمان لے آئے، اللہ کو اپنی منزل بنا لیا اور رسول کی ذات کو بھی قبول کر لیا، رسول کا اسوہ حسنہ اپنا لیا، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا، تو یہ مومنوں کا شیوا ہے۔ یہ شیوا کس کا ہے؟ مومنوں کا ہے۔ اور مومنوں کی امداد، ہم اس آیت میں کان حقاً علینا نصر المؤمنین، یہ الفاظ بڑے زوردار ہیں، اس میں بڑا زور ہے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ انتقام، اور پھر اس آیت میں انتقام کی بھی بات ہے سامعین کرام، فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، اس بات پہ ضرور سوچے۔ دیکھیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں یا ہم مجرم ہیں یا نہیں ہیں، دو ہی صورتیں ہیں۔ دیکھیں اللہ کا قانون تو ہے، وہ ہمارے سامنے ہے، قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اس پہ عمل کا طریقہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو اب یا تو ہم اس قانون کی پاسداری کر رہے ہیں، یا ہم نے اس قانون شکنی کر رہے ہیں۔ عام طور پہ ہمارا قومی رویہ دیکھ لیں، ہم اللہ کے قوانین کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے۔ قرآن ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ آپ اپنے ارد گرد جو لوگ رہ رہے ہیں، جو ماں باپ رہ رہے ہیں، ان کو آپ دیکھیں کہ ان کی اپنی نظر میں قرآن کی کیا حیثیت ہے، اپنی اولاد کو وہ کس طریقے سے بڑا کر رہے ہیں، قرآن سے بے بہرا، بس ناظرہ پڑھ لیا، بند کر کے رکھ دو کتاب، ختم ہو گئی تمہاری ڈیوٹی۔ نہیں، ایسے تو نہیں ہے بات۔ اس لیے تو قرآن نہیں ہے کہ آپ بس تلاوت کر کے فارغ ہو جائیں، حلوے مانڈے کی دیگیں کھا کے اور بس وہ قرآن کو مضبوطی سے غلاف میں بند کر کے طاق نسیہ میں رکھ دو۔ اس لیے تو قرآن نہیں آیا۔ قرآن تو ایک روزمرہ کا ہماری پریکٹس کا طریقہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم زندگی کیسے گزاریں، ہمیں اخلاق سکھاتا ہے قرآن، ہمیں بندگی کے طریقے سکھاتے ہیں، ہمیں اللہ کا راستہ قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ منتقم ہے، میں نے آپ کو توجہ دلائی ہے نا۔ ایک تو اور وہ انتقام کس سے لیتا ہے، بدلہ کس سے لیتا ہے؟ مجرموں سے لیتا ہے۔ یہ آپ اپنے طور پہ یعنی بغیر کسی کو مطلع کیے آپ اپنے متعلق اندازہ کہ آپ قرآن فہمی میں آپ کا کیا خیال ہے، اپنے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، آپ کا اپنا کیا مقصد حیات ہے، آپ کیوں جی رہے ہیں۔ اگر آپ اللہ کے لیے آپ کی زندگی نہیں ہے، یعنی آپ نے اگر یہ نہیں کہا ہے عملی طور پہ کہ ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، اور اگر آپ نے یہ بھی نہیں کہا ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات عملاً، تو وما انا من المشرکین، اگر یہ نہیں کہا ہے، دوسری آیت نہیں پڑھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجرم ہیں۔ آپ نے اپنے آپ کو اگر فروخت نہیں کیا ہے، اگر آپ نے بیعت نہیں کی ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے، تو پھر یہ ہے کہ آپ مجرم ہیں، کیونکہ آپ بے خبر ہیں، بے خبر رہنا چاہتے ہیں۔ یہ میں مذکر کے صیغے استعمال کر رہا ہوں، عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے، تو خواتین اپنے آپ کو اس میں شامل رکھیں اس گفتگو میں۔ اگر آپ کا مقصد حیات دنیا ہے اور دنیا ہی کے لیے، یہ آسانی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اور میں نے آپ کو مختلف اس کے طریقے بھی بتائے ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں اور غور کرنے کی ہیں،
اور فکر کرنے کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انتقام لے گا۔ فانتقمنا من الذین اجرموا، یہ گزشتہ رسولوں کی صرف بات نہیں ہے، آج بھی یا تو ہم مجرم ہیں یا نہیں ہیں، یا مومن ہے یا مجرم ہے یا مسلم ہے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا میں مسلموں کو مجرموں کے برابر بنا دوں گا؟ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ مالکم، کیا ہوا تمہیں؟ کیف تحکمون، ہماری تو حالت یہ ہے سامعین کرام کہ ہم جرائم پیشہ لوگ ہیں، گناہ آلود زندگی ہے، تمام زندگی ہماری جرائم سے پر ہے، اس کے باوجود ہمیں توقعات ہیں، امیدیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے، دل میں ذرہ برابر ایمان نہیں ہے، پھر بھی آپ نے امیدیں لگا رکھی ہیں، ایسی بات غلط ہے، یہ امیدیں صحیح نہیں ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا، اور ہم نے آپ سے پہلے رسول بھجوائے، اِلیٰ قومہم، اپنی اپنی قوموں کی طرف، فجاؤہم بالبینات، وہ آئے ان کے پاس واضح دلائل لے کے، فانتقمنا من الذین اجرموا، تو انہوں نے انکار کر دیا، تو ہم نے، یعنی یہ انکار کر دیا جو ہے یہاں محذوف ہے۔ فانتقمنا، ہر پیغمبر کی قوم نے انکار کر دیا، تو ہم نے انتقام لیا ان لوگوں سے جو مجرم تھے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی امداد لازم ہے، حق ہے مجھ پہ۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ Before you, we sent messengers to their people. They came to them with clear proofs. Then we took revenge on those who sinned. It is incumbent on us to help the believers. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔